السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ فاروق الحسن صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ علامہ صاحب، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی داتا صاحب کے عرس پر بدنظمی ہوئی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جرم بن گیا۔ آخر اس نعرے سے مخالفین کو مسئلہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف لیا۔ دیکھیں جی، جتنے بھی دین دشمن قوتیں ہیں یا جتنے ان کے اعلی کار ہیں، ان لوگوں کو اس نعرے سے یقیناً تکلیف ہے، لیکن حیران کن ہمارے لیے یہ ہے کہ جو کھاتے ہی اسلام اور دین کے نام کا ہے، کہ اوقاف کے تو جتنے بھی چندے اور باکس پڑے ہیں وہ ظاہر ہے کہ دین اور اسلام کے نام پہ ہی کھاتے ہیں نا جی۔ ان لوگوں کو اس نعرے سے تکلیف ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ یقینی طور پہ جو اغیار کے اعلی کار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، یا خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جس طرح ڈی جی اوقاف جیسے نالائق اور ناہنجار لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی نالائقی ہے۔ باقی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اس نعرے کو ختم کرنے کی کوشش نون لیگ میں اگر کی 2017 میں تو وہ ناکام ہوئے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی پوری بدماشی کے باوجود جتنا کچھ ہمارے ساتھ وہ کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس نعرے کی گونج کم نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ان کی خام خیالی ہے، یہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا بڑھے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کیا بات تھی کہ سٹیج پر نعرہ لگے گا لیکن کارکنوں میں جو عام عوام بیٹھی ہے وہ لوگ نعرہ نہیں لگائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا وہ نام آپ کیمرے کے سامنے لے سکتے ہیں سر؟ کہ جن لوگوں نے کہا کہ اسٹیج سے نعرہ لگے گا، سٹیج پر نعرہ لگے گا اور سامنے جو عوام ہے وہ یہ میں نے نام لیا طاہر رضا بخاری، ڈی جی اوقاف، یہ سب اس کی نالائقی ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ جن کا یہ ٹکڑے کھانے والا ہے، پی ٹی آئی والے ہو گئے یا نون لیگ والے ہو گئے، جتنے بھی تحریک کے مخالف لوگ ہیں، یہ ان کا چمچہ گیر ہے۔ تو یہ ان کے اشارے اور ایما کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب، حافظ سعد رضوی صاحب داتا دربار آئے، انہوں نے خطاب نہیں کیا، یہ ایک بڑا اہم سوال تھا۔ کیا مخالفوں نے کرنے نہیں دیا، یا حافظ سعد رضوی صاحب نے خود نہیں کیا کہ کارکنوں کو اشتعال نہ آئے، کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ بڑی بدنظمی ہو چکی تھی؟ دیکھیں جی، اگر امیر محترم وہاں خطاب کرتے تو کس میں ہمت تھی جو خطاب کو روکتا؟ تو نہ تو یہ حکمرانوں کی اوقات ہے اور نہ ان کے چمچہ گیروں کی کہ وہ ان کو منع کرتے، لیکن امیر محترم نے یہی فرمایا تھا کہ ہم نے صرف حاضری دینی ہے دربار شریف، اور حاضری دے کے وہاں سے واپس آنا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے جس وقت آ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید اس لیے ہم اس ٹائم پہ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایک خاص سابقہ، ایک مقبول ترین اور دور حاضر میں ایک گمنام ترین جو، یا جسے کہیں کہ مسترد ترین جماعت ہے، اس کا کسی ایک فرد نے آنا ہے، تو شاید اس کے ساتھ تقابل کا کوئی معاملہ ہے۔ تو حضرت نے یہ کہا کہ بھئی ہم یہاں سے مغرب پڑھ کے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا ان کے ساتھ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ موازنہ بنتا نہیں ہے، کہ آپ موازنہ کسی ایسے بندے سے کریں جو آپ کے ٹکر کا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، تو ہمارا موازنہ بنتا نہیں ہے۔ جب وہ ایک عملاً سیاست سے بھی باہر نکل چکے ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو خاص طور پہ جس خاص موقف پہ ناموس رسالت کا موقف ہو گیا، غازی ملک ممتاز حسین قادری کا موقف ہو گیا، ان تمام چیزوں سے جس وقت سے وہ باہر نکلے ہیں تو ان کا رستہ ہی الگ ہے، ہمارا رستہ الگ ہے، تو ہم ان کے ساتھ جا کے کس لحاظ سے موازنہ کریں یا کیا معاملہ کریں؟ تو اس لیے مغرب یہاں پہ مسجد رحمت للعالمین ادا کر کے مغرب کی نماز اس مسجد میں بابا جی کے مزار شریف سے پھر نکلے ہیں۔ اس وقت تو وہ تمام بیانات وغیرہ، وہ تمام وقت بھی گزر گیا، ہمیں وہ علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ یہ تو صرف ان کی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، تو بس، اور تو جب ان کو کچھ ملا نہیں ہے تو گھر بیٹھے ہوئے الزام تراشیاں شروع کر دی، وگرنہ امیر محترم چاہتے اگر بیان کرنا، سٹیج بھی موجود تھا اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو سننے والے تھے وہ بھی موجود تھے۔